تم تھک مت جانا، جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تمہارا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب تم اپنے آپ سے بھی امید چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے۔ جلد سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ تم صبر کرو، بس صبر کرو۔ یہ دیری اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ یقین رکھو اس پہ، وہ تمہاری چاہت کو بہتر وقت پہ بہترین بنا کر عطا کرنے والا ہے۔ تو کیا ہوا جو تم نہ کہہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ وقت فجر کا تھا اور میں نے اپنا سارا دکھ اپنے اللہ کو سنا دیا۔ مسکراتے رہا کرو، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تم سمجھ بھی نہیں سکتے اللہ کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ تم اپنی منزل کے قریب ہو، گہری رات کے بعد ہی تو روشن سویرا طلوع ہوتا ہے مطلب سے ہی بھری پڑی یہ دنیا۔ یہ سمجھنے میں تمہیں وقت لگے گا، لیکن تمہارا سچا دوست صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ سے پکی دوستی کے بعد اکثر نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری منزل تم سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور کیا معلوم تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہو۔